پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. اللہ اکبر. یہ تو سب نیک تھے، لیکن ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ آئے جو نماز میں سستی کرنے والے تھے اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. فسوف یلقون غیا. نماز کو ضائع کرنا کیا ہے؟ نماز کو لیٹ کرنا نماز کو ضائع کرنا ہے. لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ اس کا وقت ہی نکل جائے، یعنی اول وقت ہی نکل جائے. تو لوگوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اس کو ضائع کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو کفر کرتے. جان بوجھ کے نماز چھوڑنا گویا کفر کرنا ہے. تو نماز کا ضائع کرنا، اسے دیر سے پڑھنا اور پھر دو نمازیں بلا وجہ جمع کرتے رہنا. صحابہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رویا کرتے تھے. امام زہری کہتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت انس بن مالک کے پاس گیا. جب ان کے پاس اندر گیا تو وہ رو رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز اب میں نہیں دیکھتا سوائے نماز کے، اور نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. اور ان کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اب نمازیں لیٹ کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں. تو اس میں خصوصاً عصر کی نماز جو ہے اس میں بہت تاخیر، دھوپ کو پیلا نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جو لوگ نماز پڑھے ہی نہ، یہاں کس کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے؟ جو نمازیں لیٹ پڑھتے ہیں. اور جو پڑھے نا ان کا انجام کیا ہے؟ سورۃ القیامہ میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جائے گی. اس دن تیرے رب کی طرف واپسی ہے، یعنی موت کا دن. سو اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر گیا. نماز سے غفلت کی قبر میں کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا، آپ نے وہ خواب بیان کیا. ایک آدمی جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا. تو جو شخص حافظ ہوتے ہوئے اس کی یہ شامت آئی، قرآن کا حافظ نماز کے بغیر سویا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے اور وہ پتھر مارتا ہے اور سر پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ پتھر جتنی دیر میں اٹھاتا ہے سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، اور یہی اس کی سزا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سزا سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا؟ فسوف یلقون غیا، وہ غی میں جا پڑیں گے. غی کا ایک معنی تو گمراہی ہوتا ہے اور ایک معنی عذاب بھی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے. تو ایسے بے نمازیوں کو وہاں بھیجا جائے گا. تو یاد رکھیے نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی جرم نہیں. اپنے عزیزوں پیاروں رشتہ داروں میں سے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے.